بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد چھٹی ہجری میں کچھ خواب دیکھتے ہیں، یعنی ایسے خواب ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو حرم میں پاتے ہیں، اور جب اس خواب کا ذکر وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کرتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خواب سچا ہے، اور اگر آپ کا یہ خواب ہے تو پھر کیوں نہ ہم سب عمرہ ادا کرنے کے لیے مکے روانہ ہوں۔ ناظرین، جو اس وقت کے حالات تھے، یعنی چونکہ مسلمان جو ہیں وہ مدینے میں موجود تھے، غزوات ہو چکے تھے، اور یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ تمام چیزیں ہو چکی تھیں، اور کفار مکہ مسلمانوں سے ڈرتے ضرور تھے، لیکن پھر بھی ایک خوف تھا کہ اگر مسلمان مدینے سے مکہ کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں صف بندی ہو جائے اور اس کے بعد جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ احرام کی حالت میں مکے جائیں، اور اپنے ساتھ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت اکٹھے کی، باقاعدہ لوگوں کو منتخب کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینے سے روانہ ہوئے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک قاصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے روانہ کیا، تاکہ وہ مکے والوں کو یہ بتا سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عمرے کی نیت سے اور عمرے کی غرض سے مکہ آ رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی جنگ و جدال کچھ نہیں ہے، صرف عمرہ کرنا ہے، ساتھ میں قربانی کے جانور ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، اور نیت ہے عمرے کی، جو منزل ہے وہ بھی یہی ہے کہ عمرہ کرنا ہے۔ لیکن ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ خبر آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں سے ایک بیعت لیں۔ چنانچہ ببول کے پیڑ کے نیچے یہ بیعت لی جاتی ہے، اور جہاں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر اور بیعت کر رہے ہوتے ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دوسرا ہاتھ، یعنی اپنا دوسرا دست مبارک جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے اپنے ہی ہاتھ پہ رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حالانکہ خبر آ چکی ہے، لیکن پھر بھی یہ یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اس بیعت کا ذکر یعنی ببول کے پیڑ کے نیچے جب یہ بیعت لی گئی تو اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے بیعت لی وہ بہت ہی افضل ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد صلح حدیبیہ یعنی مذاکرات ہوتے ہیں، صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے، وہ کس طرح سے یعنی اس کو تحریر کیا گیا، اس میں کیا کیا نکات شامل کیے گئے، کن کن چیزوں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا باقی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے ان کو کیا اعتراضات ہوئے، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ لیکن یہاں یہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ صلح حدیبیہ جو کہ بادِ النظر میں یا سطحی سوچ رکھنے والوں کے لیے ایک ایسی صلح تھی جو شاید مسلمانوں نے بہت اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے کی تھی، یعنی اپنے آپ کو نیچا کر کے یہ صلح کی گئی تھی، جس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہمارا کوئی بندہ لے لیا جائے گا تو ہم واپس نہیں لے سکیں گے، لیکن ہاں اگر کفار کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ بظاہر لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا، لیکن ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں جس میں صلح حدیبیہ کو واضح فتح قرار دیا گیا، صرف 2 سال کا عرصہ گزرا۔ سن 8 ہجری میں یہ 1400 کا لشکر جو ہے یہ 10,000 کا لشکر بن کے جب مکہ پہنچتا ہے، اور جس طریقے سے مکے میں لوگ سرنڈر کرتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سال پہلے جو آیات میں نازل فرما دیا تھا وہی ہوا، مکہ فتح ہوا اور مسلمانوں کو واضح فتح مل گئی۔ ناظرین، اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو بھی کی جائے گی، لیکن ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔
سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ممتاز قادری صاحب. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. وينصرك الله نصرا عزيزا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری ممتاز قادری صاحب, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ناظرین, قاری ممتاز قادری نے جن آیات کی تلاوت فرمائی ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو فتح دی, فتح بھی صریح و صاف, تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے, تمہیں سیدھے رستے چلائے اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے. وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان بڑھے, اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین, الحمدللہ ہمارے آج کی ان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, اور اب اس سے پہلے کہ اپنی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں, سب سے پہلے تو اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراؤں گا, لیکن ہم شامل کرنا چاہیں گے حمد باری تعالیٰ. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ ہیں, نعت گو شاعر ہیں, صاحب کلام ہیں. ان کا مجموعہ کلام حرف معطر جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے مقابلہ نعت خوانی اور حسن قرات میں منصفین میں سے ہوتے ہیں, شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم شکیل صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اس سے پہلے کہ ناظرین اپنی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں, میں جناب شکیل مدنی سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سب سے عظیم, سب سے وہ اعلیٰ ہے دوستو, سب سے عظیم, سب سے وہ اعلیٰ ہے دوستو.
تسبیح اس کے نام کی مالا ہے دوستو، تسبیح اس کے نام کی مالا ہے دوستو، رہتا ہے ہر گھڑی جو رگے جان سے بھی قریب، رہتا ہے ہر گھڑی جو رگے جان سے بھی قریب، وہ سب کو خوب جاننے والا ہے دوستو، وہ سب کو خوب جاننے والا ہے دوستو، تعریف ہو کسی کی بڑائی اسی کی ہے، تعریف ہو کسی کی بڑائی اسی کی ہے، یہ سچ بھی عام فہم سے بالا ہے دوستو، اور رنگ قصد حمد میں اس بے نیاز کی، اور رنگ قصد حمد میں اس بے نیاز کی، ادراک کی حدوں میں اجالا ہے دوستو، ادراک کی حدوں میں اجالا ہے دوستو، سب سے عظیم سب سے وہ اعلیٰ ہے دوستو، تسبیح اس کے نام کی مالا ہے دوستو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی، اور
اکرام الحق اورنگ صاحب کی تحریر کردہ یہ حمد جو آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ناظرین یہ تھے جناب شکیل مدنی صاحب جو اکرام الحق اورنگ صاحب کی یہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو قصیدہ بردہ شریف پیش کیا جائے گا. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is the most beloved of Allah Almighty, whose intercession, shafaat, is hope for every fear and distress that is going to come on the day of the agony and fear. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی علم کہتی ہے وہ ہے خیر البشر انتہائی علم کہتی ہے وہ ہے خیر البشر جملہ مخلوقات میں رکھتے ہیں وہ شان رحم. So the extreme depth of our knowledge concerning to him is that he, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, is a man like us, whereas indeed he, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, is the best of all creations of Allah Almighty. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإن
And all miracles which the Prophet ﷺ showed, indeed they all, the miracles have been derived from his noor, that is light. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آفتاب فضل ہے اور وہ ستارے سب رسول آفتاب فضل ہے وہ اور ستارے سب رسول کرتے ہیں ظلمت میں ظاہر سب پہ انوار کرم For verily he, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, is the son of virtue and blessings, and they, all other prophets alayhim salam, are its stars which show the people their light in the dark. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا, سیدہ کوثر علی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سہیل ہمارے ساتھ کی بورڈ پر ہیں, سہیل آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ برد شریف جو آج ہماری ٹرانسمیشن میں پیش کیا گیا, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاکی اور نوری خصوصیات کا ذکر کیا گیا. یعنی تمام انبیاء کرام نے جو بھی معجزے دکھائے وہ دراصل آپ کا ہی کرم ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف بشر ہیں بلکہ نوری بھی ہیں, اور اس کائنات میں جو نور ہے وہ دراصل آپ کا ہی نور ہے جو ہمیں اس کائنات میں روشنی کی صورت میں نظر آتا ہے. بہرحال ناظرین, جتنا ہو سکے قصیدہ بردہ شریف کا ورد کیا کریں. مختلف اشعار ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک دو پروگرام کے بعد کچھ نئے اشعار آپ کے سامنے پیش کریں, تاکہ اس میں جو قصیدہ پیش کیا گیا ہے, جو تعریف پیش کی گئی ہے, جب ہم پڑھتے ہیں تو واقعی ایک تو ہمارا دل منور ہو جاتا ہے, ہمارے اذہان کھل جاتے ہیں. بہرحال یہاں پہ ناظرین ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تو مزید اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, سے پہلے کہ ہم ٹرانسمیشن میں مزید آگے چلیں, اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان اسلامک اسکالر ہیں, عربی پہ بہت اچھی دسترس رکھتے ہیں, قرآن کا ترجمہ, اس کے علاوہ مختلف خطبات کا ترجمہ, اور جو ہمارے اسلامی مسائل ہوتے ہیں اس پہ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی وسیم بندگی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. شکریہ, بہت شکریہ تشریف لائے, اور اس ماہ مبارکہ کی اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. بالکل, آپ کو بھی اور تمام اہل اسلام کو میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت خوشی کا موقع ہے. ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں, خوش لہن نعت خواں ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز عثمانی صاحب. السلام علیکم. نواز عثمانی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں, مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, ان کی نعت سنی ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران صاحب. السلام علیکم. فائزہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
اس کے علاوہ ناظرین قاری ممتاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. موضوع آج کا ہے صلح حدیبیہ, اور صلح حدیبیہ سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں, بات اصل میں یہ ہے کہ یہ صلح ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی صلح جب آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ جنگوں سے بہتر صلح کرنے سے انسان بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. مفتی صاحب آپ موجود ہیں. سر, صلح حدیبیہ کا کچھ تو پس منظر میں نے ابتدائیے میں بیان کیا, یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی نیت سے جا رہے تھے. اب مفتی صاحب دیکھیں, ایک طرف تو عمرہ نہیں ادا ہوا, اس سال یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمان واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے. نبی ایک نیت کر لے, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اس بات میں مصلحت جانی کہ اس وقت جو کفار کہہ رہے ہیں تو اسے مان لیا جائے. اور پھر یہ بھی کہ جب یہ صلح کا معاہدہ تحریر ہو رہا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی محمد کے نام کے ساتھ نعوذ باللہ رسول اللہ کو ہم جو ہے نا اس کے نام پہ لکیر نہیں لگا سکتے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس پہ لکیر لگاتے ہیں کہ اس وقت صلح ہو جانے. تو کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا, صدق اللہ العظیم. جیسا کہ کچھ پس منظر آپ نے خود ذکر بھی فرما دیا صلح حدیبیہ کا, کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے, 6 سال تک بیت اللہ شریف سے دور رہنا, اس کی طلب, اس کا طواف, اس کی زیارت, تو ایک تمنا بیدار ہوئی. حضور علیہ السلام کے ساتھ 1400 اصحاب رسول چلتے ہیں, لیکن مقام حدیبیہ میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کے قافلے کو روک لیا جاتا ہے اور آپ کو حرم شریف کی زیارت اور بیت اللہ کے گرد طواف اور عمرہ اس جیسی جتنی بھی سعادت ہے بظاہر اس سے روک لیا گیا. دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر بہت مشکل فیصلے لیے تھے, جس کو دیکھ کر بعض اصحاب رسول کو بھی لگ رہا تھا کہ ہم اتنا ڈر کر کیوں جئیں, کیا ہم حق پر نہیں ہیں. لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ بتایا کہ جن چیزوں میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے اس پر بندے کو رضامند ہو جانا چاہیے. بعض دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں, آپ کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے, اس کے اندر بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے, اس کے اندر استقامت مقصود ہوتی ہے, بلکہ اس پر اللہ کے اوپر جو آپ کا یقین اور اعتماد ہے, اگر اس کو دوسرے رخ سے دیکھیں تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو یوں بھی پہچانا کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں اور کوئی کام میرے ارادے کے مطابق نہیں ہوتا تو میں نے پہچانا کہ اللہ ہے, کیونکہ ہر چیز میرے ارادے کے مطابق ہو جائے اس کا مطلب ہے میں خود سب کچھ کر رہا ہوں. اگر میرے ارادے کہیں ٹوٹ رہے ہیں اور میری رضا کے مطابق کوئی بات نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس قدرت کائنات کو چلانے والا پیچھے کوئی بیٹھا ہے اور وہ اللہ ہے. یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو دیکھیں اس کی بعض شکیں ایسی تھی جو بظاہر بالکل ناقابل قبول تھی. حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ جائے گا تو اسے واپس لوٹانا ہوگا, اسی طرح جو مدینے سے مسلمان مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. یعنی اتنی سخت شرائط جو بظاہر قابل قبول نہیں ہونی چاہیے اللہ کے حبیب نے قبول فرما لی. جو آپ نے ذکر کیا کہ معاہدے کے اندر جب یہ لکھا جا رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو انہوں نے کہا چونکہ مشرکین اللہ کا نام تو جانتے تھے لیکن رحمان کا نام نہیں جانتے تھے, انہوں نے کہا رحمان کو تو ہم جانتے نہیں ہیں, اس کو مٹا دیا جائے. اللہ کے رسول چونکہ جنگ نہیں چاہتے تھے اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ہٹا دو, بسم اللہ ہی لکھ دو. پھر جب لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور کفار مکہ کے مابین ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ہم تو اسی بات پر جھگڑا کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا رسول مانتے نہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا مٹا دیا جائے, لیکن حضرت علی نے انکار کیا. یہ ادب تھا, یہ محبت تھی حضور علیہ السلام سے, اس محبت کے پیش نظر آپ نے یہ گوارا نہ کیا, لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا مٹا دو. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے, دیکھیں اس کے بعد ہوا یہ کہ جب حضور علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹتے ہیں اور معاہدے میں یہ طے پاتا ہے کہ اگلے سال آپ نے آ کر عمرہ کرنا ہے اور 10 سال کا یہ معاہدہ لکھا گیا, تو اللہ نے ایک بشارت نازل فرما دی. مسلمان رنجیدہ تھے, غم زدہ تھے کہ ہم نے عمرہ بھی نہ کیا اور شرائط بھی ایسی لکھی کہ جس میں ہمیں ہی ڈی گریڈ بظاہر کر دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا نہیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ فتح مبین کی صورت میں سامنے آئے گا, اور اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا. 2 سال کے بعد ہی ایسا ہوا کہ اللہ نے فتح مکہ عطا فرمائی. ایک چیز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا
کہ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. میں چاہتا ہوں اس خواب کے حوالے سے، چونکہ انبیاء کے خواب سچے صادق ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں، لیکن حضور کے خواب میں اور دیگر انبیاء کے خواب میں ایک بڑا فرق ہے. چونکہ ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، آپ کے مقامات، آپ کے فضائل کمالات کا تذکرہ ہے، اس میں اس بات کو بھی شامل کر لیتے ہیں. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ مجھے چاند، ستارے اور جو ہے سورج سجدہ کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انبیاء کے خواب صادق ہیں، یہ خواب پورے ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقتاً نہیں ہوتے ہیں، یہ مانوی اعتبار سے پورے ہوتے ہیں. کہ حضرت یوسف کو سجدہ تو کیا لیکن ستاروں نے نہیں کیا، آپ کے بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا، والدین نے سجدہ تعظیمی کیا، یوں خواب کی تعبیر ہوئی. حضرت ابراہیم کا خواب بھی پورا ہوتا ہے، لیکن معنن ہوتا ہے کہ آپ بیٹے کو ذبح نہیں کرتے، ایک مینڈا ذبح کر دیا جاتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب میں کیسے صادق ہیں. آپ نے خواب دیکھا کہ مسجد حرام میں جاتے ہیں، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا، معنن نہیں، حسن اور حقیقتاً اور تعویلاً نہیں کیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ہر خواب کو اس معنی میں سچا کیا کہ دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرما دی. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا. اب خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ نے اس کو بھی حقیقتاً معراج کی صورت میں دکھا دیا. گویا ہر نبی آتے رہے اور انہوں نے بغیر دیکھے اللہ کی شہادت دی، لیکن حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھ کر شہادت دی. اللہ کو دیکھ کر ہر نبی نے کہا اللہ ایک ہے، لیکن بن دیکھے کہا. اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھ کر کہا کہ اللہ ایک ہے. یوں یہ جو خواب کا سلسلہ تھا اس صلح حدیبیہ میں، یہاں پر بھی اللہ کے پیارے حبیب کی فضیلت سامنے آتی ہے. پھر اسی صلح حدیبیہ کے اندر ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر اصحاب رسول کی محبت، اصحاب رسول کی تعظیم، یعنی جسے ہم عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر کہتے ہیں، محبت رسول، تعظیم رسول کہتے ہیں، اس کے بھی کچھ مظاہر ہمیں نظر آئے. آگے تعظیم لے آنا، اپنا سر جھکا دینا ہر فیصلے پہ، اور یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر جوش و جذبے کے ساتھ عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور صلح کر لی، اس کے بعد تو کسی نے ایک لفظ کچھ نہیں کہا. لیکن یہاں پر جب سفارتی مطلب ذرائع استعمال کیے نا کہ گفت و شنید کے ذریعے معاملہ حل ہو، جنگ نہیں ہونی چاہیے، تو مختلف لوگ سفیر بن کر آئے. ان میں ایک حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے. اچھا، انہوں نے آ کر جو منظر دیکھا، کیونکہ دیکھیں جس کو سفیر بنا کر بھیج رہے تھے تو وہ چاہتے تھے کوئی سمجھدار شخص جائے تاکہ یہ صلح شاید نہ ہوتی اگر عروہ بن مسعود ثقفی جو ہیں وہ جا کے کفار مکہ کے سرداران کو یہ نہ بتاتے، کیونکہ ایک معمر انسان تھے. عروہ بن مسعود ثقفی جو ہیں وہ ایک بہت معمر انسان ہیں، جو کہ جن کا شمار معتبر لوگوں میں سے ہوتا ہے مکے کے، اور انہوں نے مختلف دربار بھی دیکھے ہوئے تھے، بادشاہوں کو دیکھا ہوا تھا، قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے ہوئے تھے، وہاں جو ان کے جانثار ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے تعظیم لاتے ہیں وہ دیکھ چکے تھے. اور وہ جب بیان فرماتے ہیں کہ اے سرداران قریش، میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں، ان کے محلات دیکھے، ان کے جانثاروں کو دیکھا ہے، لیکن جو تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار جس طرح تعظیم لاتے ہیں، میں نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات فرماتے ہیں تو اس طرح کی خاموشی ہوتی ہے کہ چڑیا کے پر کی چہچہاہٹ بھی سنی جا سکتی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات سے منع فرما دیں تو ان کے جانثار وہ بات کو کرنے سے رک جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو اس کی دھون کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے پر ملتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن بھی کہیں پھینکنا چاہیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے پر ملتے ہیں. یعنی یہ جو تعظیم، یہ جب یہ پورا واقعہ یا یہ پورا جو ایک منظر کشی تھی وہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کفار کے جو سرداران تھے ان کو بتائی تو وہ مجبور ہو گئے کہ بہتر یہ ہے کہ صلح کر لی جائے. بالکل. جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر رکھا کہ کہا کہ میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کر دیکھا ہے، وہ جو بادشاہوں کے دربار میں تعظیم ہوتی ہے اور اس میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے.
انہوں نے منع یہ کیا تھا کہ ان سے کبھی جنگ نہیں کرنا، کیونکہ کچھ جذباتی لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ جنگ ہو جائے. وہ سمجھدار شخص تھے، انہوں نے کہا کہ جنگ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ان سے جنگ کرو گے تو کبھی بھی تمہیں فتح نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کے جان نثار کبھی میں نے دیکھے نہیں ہیں، اس طرح کے چاہنے والے دیکھے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں نا یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا اور فرمایا کہ آپ جا کر سفارتی ذرائع استعمال کر کے اس معاملے کو حل کریں. جب خبر پہنچتی ہے کہ آپ کو شہید کر دیا، ادھر عثمان غنی کو پیشکش کی جاتی ہے، کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ عمرہ ادا کریں، آپ طواف کریں، انکار فرما دیتے ہیں. لیکن آپ نے یہ بتایا، دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، آپ نے یہ بتایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، آپ کی محبت کے بغیر، آپ کے پیچھے چلے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے. اس لیے آپ نے طواف نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جب تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے تب تک عثمان غنی بھی طواف نہیں کریں گے. گویا آپ نے یہ سکھایا عبادت وہ ہے، یعنی اللہ کو ماننا وہ ہے رسول کی اتباع میں کیا جائے. اور اگر آپ دیکھیں نا طواف کرنا کتنا بڑا فریضہ ہے، جی ہاں، لیکن حضرت عثمان غنی نے صاف منع فرما دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اتباع کے بغیر یہ عبادت جو ہے نا نہیں کر سکتا. اچھا مفتی صاحب مختصراً جو ہے وہ بیعت رضوان کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا. یعنی ببول کے پیڑ کے نیچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاران سے، اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لے رہے ہیں، تمام، یعنی ایک طرف تو یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں، تمام یعنی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہی دوسرا جو بازو ہے، دست مبارک ہے، وہ اپنے ہی دست مبارک پہ رکھ کے بیعت فرما رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے یہ بیعت. اس میں دو تین بہت ہی اہم ترین پوائنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بیعت کا ذکر اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی ہاتھ تو حضور کے ہاتھ میں دیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ بتائیے کہ حضور کے دست اقدس کو اللہ نے اپنا دست اقدس فرما دیا. سبحان اللہ. ایک تو یہ بات یہاں پر واضح فرما دی. دوسری بات، جن لوگوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی تھی ان کے لیے اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا کہ اللہ نے ان کے سروں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنا دیا. سبحان اللہ. جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے. چونکہ پس منظر آیت نازل ہو گئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بالکل پس منظر یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. حضور نے سارے صحابہ سے بیعت لی اور بیعت اس بات پر لی تھی کہ جب تک قصاص نہ لیا جائے گا تب تک تم نے جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں. گویا عثمان غنی کا بھی مقام بتایا. عثمان غنی، بلکہ عثمان غنی نہیں، اسلام کا کوئی بھی فرد جو اسلام کے کام سے، نبی کے کام سے گیا ہو، اس کا مقام کتنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. اور دوسری جانب آپ نے یہ بھی بتایا کہ عثمان غنی کا مقام کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ ایک ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو فرمایا کہ اے اللہ، عثمان تیرے رسول اور تیرے کام سے گیا ہے. فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اور پھر یہاں پر یہ بھی ایک عقیدے کا اشارہ بھی ہوا جو آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ حضور نے جب یہ اشارہ کر دیا تو پتہ چلا عثمان غنی زندہ ہے، کیونکہ جو زندہ ہے اسی کی بیعت لی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. مزید آپ سے گفتگو بھی کریں گے. فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. فائدہ آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان
جزاک اللہ، بہت شکریہ فائدہ کامران۔ ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔